السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة وما فوقها وقال اللہ تعالی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت فذکر انما انت مذکر صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانیات کی بحث میں رب کریم کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم اللہ پاک کی صفت خالقیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس خدا نے بڑی بڑی چیزیں بھی بنائی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ہیبت ناک دوربین بھی تھکی کھڑی ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی دیکھنے کے لیے بندے کی خوردبینیں وہ ناکام ہوئی پڑی ہیں کہ خدا کتنا خلاق العلیم ہے اور کتنا لطیف خبیر ہے، بہت زیادہ باریک بین ہے۔ اس نے چھوٹی سی چیونٹی بنائی اور اس کے اندر اس کی آنکھیں لگائیں، اس کا دماغ لگایا، نظم و نسق اور ضبط نظام بنایا، پورا سسٹم بنایا جس کے ذریعے سے وہ پورا کمانڈ اور کنٹرول کے ذریعے سے چھوٹی سی ایک مخلوق ہے، کوئی اس کا سیل بھی نہیں ہے، 24 گھنٹے وہ بھاگتی ہے لیکن تھکتی نہیں ہے، اور وہ اس دانے کو جو گندم کا دانہ ہو اپنے سٹور میں لے جاتی ہے تو وہ اس کے 4 ٹکڑے کرتی ہے کہ مبادا اس کے 2 ٹکڑے کریں تو وہ پھٹ نہ جائیں۔ یہ کاریگری کس نے دی ہے؟ خدائے رب عز و جل نے دی ہے۔ اور مچھر چھوٹی سی مخلوق اس نے بنائی اور اس کے اندر باریک سی سوئی بنائی جس کے ذریعے سے وہ جانداروں کا خون جو ہے چوستا ہے اور اس کے ارد گرد کو سن کرتا ہے، پھر اس کو جا کے خون نکالتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیشہ نہیں ہے، بہت سارے شیشے اس نے لگا رکھے ہیں، اور ایسا نظام خدا نے بنایا ہے کہ بندہ اس کی ہیبت نہ کی باریک بینی پہ حیران ہوتا ہے کہ کتنے جراثیم ہیں وہ جو لے کے چلتا ہے، اور کتنی وبائیں ہیں جو اس کے ذریعے سے چھوٹے وہ پھیلاتا ہے، اور یہ خدا کی باریک بینیاں ہیں کہ جس کو بیان کرتے ہوئے خدا کہتا ہے کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور وہ چھوٹی سی باریک سی سیل جو انسان کے جسم میں ہے، اس کا پورا ڈی این اے، اس کے اندر ہر چیز کا ڈیٹا موجود ہے، اور اس کی اتنی وسعت ہے کہ وہ زمین کے گرد کئی مرتبہ لپیٹی جا سکتی ہے، اتنی اس کی لمبائی ہے اور اتنی اس کی باریک بینی ہے۔ اور یہ شہد کی مکھی کا نظام دیکھ کر سائنسدان حیران ہوتے ہیں کہ کیسے وہ رس چوستی ہے اور کیسے اس کو سٹور کرتی ہے پیٹ میں، اور پھر بلندی پر جا کر اپنے سگنل سے اشارے پا کر اپنا چھتا نہیں چھوڑتی۔ اور یہ نظام خدا نے ان مخلوق کو بنا کر انسانوں کی رہنمائی کی ہے، اور دنیا نے حیران ہو کے دیکھا، جاپان کے، یورپ کے والوں نے، کہ چمگادڑ کی آنکھوں پہ پٹی لگائی گئی تو وہ آگے دھاگے باندھے گئے تو جو ان سے پھر بھی بچ کے جاتی تھی، تو ان کو لگا کہ یہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھتی۔ پھر اس کے کانوں پہ پٹی لگائی گئی تو پھر وہ تاروں سے ٹکرا کر گرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسی آواز نکالتی تھی کہ جو آواز واپس پلٹ کر اس کو رہنمائی کرتی تھی کہ لمحوں کے اندر وہ پھر اپنا راستہ بدل لیتی تھی۔ اسی نظام کو دیکھ کر انسانوں نے راڈار کا نظام بنایا، اور یہ خدا کی خلاقیت کے نمونے ہیں جو ہیبت ناک قسم کی عظمت والی چیزیں جیسے کہکشائیں ہیں، آسمان ہیں، ان کی بلندیاں ہیں، یا گہرے سمندر ہیں، یا اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ان سے اتنی معلوم نہیں ہو سکتی جتنی اس کی باریک بین مخلوق کی اندر اس کی باریکی کی ساتھ مخلوق کو آنکھیں بھی دینا، دل بھی دینا، دوران خون بھی دینا، اور یہ دیکھنا کہ اس کی ایسی مخلوق بھی ہے جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کے اندر اس کا دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے اور نظر آتا ہے۔ اور یہ سمندر کے اندر روشنی لے جا کر انسانوں نے خدا کی عظمت کی نشانیاں دیکھی ہیں کہ پھر دل پکار اٹھتا ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ یہ کائنات کے اندر مظاہر کو دیکھو اور فکر کرو،
افلا یتفکرون افلا تعقلون افلا یتوسمون، دھیان دینے کو کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کی اندر مخلوق کو بنانے اور آگے پھیلانے کی نشانیاں ان کے قدموں کے نیچے رکھی ہیں، کیوں دھیان دے کے نہیں چلتے؟ اور یہ انسانوں کو، سب چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگایا اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے لگایا، اور پھر ان کو یہ رہنمائی کرتا ہے کہ وہ تفکر کریں، وہ تعقل کریں، تدبر کریں، تبسم کریں، اور یہ پہچانیں اور یہ کہیں کہ بے شک اے خدا تم نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اور یہ بے شک تو پاک ہے کہ کوئی تیرا اس کی بنانے میں شریک ہو، تو اکیلا ہے، تو خدا ہے، تو عظمت والا ہے۔ پھر اس کی یہ صفات ہیں جو اس نے خود بیان کی ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی دیا کریں۔